اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ کی مفعول کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ مفعول کی بحث بہت اہمیت کی حامل ہے، گرچہ ترکیب میں اسے فضلہ کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر بھی ترکیب کیا ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، مگر اس کا استعمال، مفعول کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، مفعول مطلق کا، مفعول فیہ کا اور مفعول لہو کا، اور مفعول بھی تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کی حیثیت کو سمجھنا اور وہ کس طرح کا ہوتا ہے، کیا کیا استعمال میں اس کے معنوی فوائد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا سمجھنا اور اسے اپلائی کرنا اور اسے یوز کرنا، یہ بہت عربی دانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مفعول کی بحث آپ لوگ بہت بغور پڑھیں، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ حال کی بحث پڑھیں گے۔ حال، ٹھیک ہے، ایک چھوٹے ہاں سے ہوتا ہے، وہ ہال ہوتا ہے، جو کہ کمرے والا ہال ہوتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، اور یہ کیا ہے، بڑے ہاں سے حال، ٹھیک ہے، یعنی کیفیت۔ تو سبق نمبر 26، حال وہ اسم ہے جو فاعل، مفعول بھی یا دونوں کی ہیئت کو بیان کرے۔ تو پہلے ہی ہم نے حال کا ترجمہ کیا کیا، کیفیت، کیا کیفیت، نوعیت، ٹھیک ہے۔ حال وہ اسم ہے، اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حال کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اور اسم کون سا ہوتا ہے، اس میں فاعل ہو سکتا ہے، اس میں مفعول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حال وہ اسم ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل، مفعول بھی یا دونوں کی ہیئت کو بیان کرے۔ یہ کام کیا کرتا ہے، کام یہ کرتا ہے کہ فاعل یا مفعول بھی، فاعل اگر ہے تو فاعل نے کوئی کام کیا ہے تو وہ کام کرنے کی کیفیت اور نوعیت کیا تھی، مفعول بھی پر کوئی کام ہوا ہے تو اس پر کام ہونے کے وقت اس کی حالت کیا تھی، یہ حال بیان کرے گا۔ یعنی اگر وہ فاعل کا حال ہے تو یہ بیان کرے گا کہ فاعل نے وہ کام، یعنی جس کام کو کرنے کی وجہ سے اسے فاعل کہا جا رہا ہے، وہ کام کس طرح کیا ہے، تو اسے حال کہتے ہیں۔ اگر مفعول بھی کا حال ہے تو مفعول بھی خود تو کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس کا حال ہوگا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مفعول بھی پر جو کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے مفعول بھی کہا جا رہا ہے، تو وہ کام کس طرح ہوا ہے۔ دونوں کی مثال، جیسے جاء زید راکبا، جیسے جاء زید راکبا۔ اب یہاں پر راکبا دیکھیے کیا ہے، حال ہے، اسم ہے کہ نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہی بتائی تھی، وہ اسم ہے۔ دوسری چیز بتائی تھی جو فاعل، مفعول بھی یا دونوں کی ہیئت کو بیان کرے۔ یہاں راکبا کیا کر رہا ہے، زید کی ہیئت کو بیان کر رہا ہے۔ اب چونکہ فاعل کا حال ہے تو یہ کیا بیان کرے گا کہ جس کام کو کرنے کی وجہ سے اسے فاعل کہہ رہے ہیں وہ اس نے کیسے کیا۔ تو یہاں کس کام کے کرنے کی وجہ سے فاعل ہے، وہ جاء کا۔ تو اب جو حال ہوگا وہ بتائے گا کہ جاء کا کام کیسے ہوا، جاء کا کام یعنی آنے کا کام کیسے ہوا۔ تو اب دیکھیے جاء زید راکبا، زید نے آنے کا کام کس حالت میں کیا، سوار ہونے کی حالت میں کیا، یعنی جب زید آیا تو وہ اپنی بلیٹ پر کیا تھا، سوار تھا۔ تو یہ آنے کا عمل جس طرح ہوا ہے اس کو کس نے بیان کیا، حال نے بیان کیا۔ یہاں فاعل کا حال ہے تو فاعل کا حال بیان کیا۔ اس جگہ راکبا نے زید کی ہیئت فاعلیت کو بیان کیا، یعنی وہ جو کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ فاعل بنا ہے، وہ کون سی ہیئت تھی۔ پھر کہا ضربت زیدا مشدودا، اب یہاں پر مفعول کا حال بیان کر رہا ہے، کس کا حال بیان کر رہا ہے، مفعول کا حال۔ اب مشدودا کیا ہے، فاعل اسم ہے کہ نہیں ہے، اسم ہے، کون سا اسم ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلی شرط تو یہی بتائی تھی کہ وہ اسم ہوتا ہے، دوسری چیز بتائی تھی کہ وہ کسی کی ہیئت بیان کرے گا۔ تو یہاں مشدوداً کس کی ہیئت بیان کر رہا ہے، زید کی، اور زید کیا ہے، مفعول بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید پر جب کوئی کام ہو رہا تھا تو وہ اس وقت کس حالت میں تھا، وہ کس حالت میں تھا۔ یہاں پر زید پر کون سا عمل ہوا ہے، مارنے کا مبارک عمل ہوا ہے، اس پر کون سا عمل ہوا، مارنے کا مبارک عمل۔ تو اب وہ جب مار کھا رہا تھا تو اس وقت وہ کس ہیئت میں تھا، کس کیفیت میں تھا، اس کو بیان کرے گا کون، حال بیان کرے گا۔ تو کیا پتہ چل جائے گا، میں نے زید کو مارا، حال یہ کہ وہ بندھا ہوا تھا، یعنی زید بندھا ہوا تھا، اسی حال میں میں نے اسے مارا۔ تو اب جہاں پر بھی آپ کو عربی میں جملے اس طرح کے بنانے ہوں، مثلا میں ہانپتے ہانپتے کھا رہا تھا، تو عمل تو کھانے کا ہو رہا ہے، لیکن ہانپتے ہانپتے کیا بتا رہا ہے کہ کھانے کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح میں سوتے سوتے پڑھ رہا تھا، کیا کام کون سا ہو رہا ہے، پڑھنے کا ہو رہا ہے، لیکن یہ پڑھنے کی ہیئت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، سوتے سوتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوں گی، یہ اس کو بیان کرنے کا ذمہ کون لے گا، حال لے گا۔ حال کیا ہوگا، اسم ہوگا، اور کیا ہوگا، منصوب ہوگا، کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔
ٹھیک ہے، میں نے زید کو مارا بحال یہ کہ، اور کبھی یہ فاعل کی حیثیت بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی، اور کبھی دونوں کی ایک ساتھ بیان کرتا ہے. جیسے اب یہاں پر آگے دونوں کی کیسے بیان کرتا ہے، لقیت زیدن راکبین، کیا لقیت زیدن راکبین، میں زید سے ملا. اس راکبین کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہ دونوں کی حالت بتا رہا ہے. تو دونوں کی حالت بتا رہا، راکبین کہنا چاہیے تھا نا، راکبین کیوں کہا؟ دو ہیں اس میں راکبین. ہاں راکبین کیوں کہا؟ یعنی حال اپنے ذوالحال کے موافق ہوگا. آگے آ رہا ہے ذوالحال، حال جس کا حال بیان کر رہا ہے اس کے موافق ہوگا. مثلا راکبن زید کا بیان کر رہا ہے تو وہ زید کیا واحد ہے، تو راکبن راکبون یا راکبینی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو جس کا حال بیان کر رہا ہے وہ کیا سنگولر ہے، تنہا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ راکبینی دو لوگوں کا حال بیان کر رہا ہے تو وہ جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ جس کی حالت بیان کر رہا ہے وہ جتنے ہوں گے اسی لحاظ سے اس کی یعنی واحد اور تثنیہ اور جمع لائی جائے گی. تو لقیت زیدن راکبین، میں زید سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، یعنی ہم دونوں کی ملاقات گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ہوئی. کیا ہوئی؟ ہم دونوں کی ملاقات گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ہوئی. تو ملاقات کا عمل ہوا ہے، اور یہ عمل کس طرح ہوا ہے؟ گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ہوا ہے. تو حال جو عمل ہوا ہے وہ فعل لے کر آ جائیں گے اس کا، اور جس حالت میں ہوا اس کو حال بنا دیں گے. حالت کیا تھی؟ راکبینی کی تھی، تو راکبینی کو کیا بنا دیا؟ حال بنا دیا. اور چونکہ یہ دو لوگ کی حالت بیان کر رہا ہے، یعنی جن کی حالت بیان کر رہا ہے وہ دو ہیں، تو اسی لحاظ سے اس اسم کی وحدت تثنیہ اور جمع کا تعین ہوگا. اگر یہاں پر ہوتا لقیت رجالا، میں کچھ لوگوں سے ملا، راکبین، تو کیا کہیں گے؟ ہم سب کیا تھے؟ سوار تھے. کیا تھے؟ سوار تھے. تو یہاں پر جمع ہو جائے گا تو راکبین کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اس جگہ راکبینی دونوں سے حال ہے. دونوں سے حال کا کیا مطلب ہے؟ فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ فاعل اور مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال، صاحب حال کہتے ہیں. ذو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ والا. ٹھیک ہے، ذوالحال یعنی حال والا. حال والا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو حالت بیان کی جا رہی وہ حالت کس کی تھی؟ اس فاعل کی تھی، یعنی جو جس کی حالت ہوگی اسے ہم ذوالحال کہیں گے. مثلا ہم نے کہا ضربت زیدن مشدودن، تو یہ مشدودن کس کی حالت تھی؟ زید کی حالت تھی. تو زید کیا بن جائے گا؟ ذوالحال بن جائے گا. یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی وہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور جو حالت ہے اسے ہم حال کہتے ہیں. بس فاعل اور مفعول کو ذوالحال صاحب حال کہتے ہیں. اب یہاں پر کچھ یعنی یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں. حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاء زید الراکبا، الراکبہ، یہ نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں گے؟ جاء زید راکبا. کیوں؟ حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ہمیشہ اور اکثر میں فرق پتہ ہے نا؟ ہمیشہ یعنی واجب ہے، اکثر یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ذوالحال اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، یعنی جس کی حالت بیان کی جاتی ہے. حالت کس کی بیان کی جاتی ہے؟ فاعل کی بیان کی جاتی ہے یا مفعول کی بیان کی جاتی ہے. تو یہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. لیکن اب چونکہ اکثر ہے تو اس میں احتمال ہے کہ کبھی نکرہ بھی ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں لیکن جب ذوالحال یعنی فاعل یا مفعول کیا ہوں؟ نکرہ ہوں. کیا ہوں؟ نکرہ ہوں. تو حال بھی نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال بھی نکرہ ہو جائے گا. جب دونوں نکرہ ہو جائیں گے تو یہ احتمال، یہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ دونوں موصوف صفت سمجھ لیے جائیں. جیسے ہم نے کہا کہ رأیت ضربت رجلا مشدودا، ضربت رجلا مشدودا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف صفت سمجھ لیں. کیا سمجھ لیں؟ موصوف صفت سمجھ لیں. تو ایسی صورت میں اگر ذوالحال یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی نکرہ ہو اور حال تو نکرہ ہوتا ہی ہے، تو ایسی صورت میں حال کو کیا کر دیں گے؟ پہلے لے آئیں گے. کیا لے کر دیں گے؟ پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر جو موصوف صفت کی ترکیب کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حال نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر نکرہ ہو جائے تو حال کو کیا کر دیں گے؟ پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے، حال کو مقدم لانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. جیسے مثال دیے جاءنی راکبا رجل. اب ہم راکبن کو ادھر نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ جو ذوالحال رجلن ہے، ذوالحال کون ہے؟ رجلن ہے، وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور حال بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. لہذا اس کو وہاں پر کیا کر دیں گے؟ پہلے کر دیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حال ہے اور یہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے. ٹھیک ہے، جاءنی راکبا رجل، میرے پاس ایک شخص سوار ہو کر آئے گا. لیکن اگر یہی ہوتا جاءنی الرجل تو راکبا کو پھر آخر میں رکھتے، جاءنی الرجل راکبا. تو حال نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذوالحال معرفہ اکثر ہوتا ہے، لیکن اگر نکرہ ہو جائے تو حال کو مقدم لانا واجب ہو جائے گا. آگے کہہ رہے ہیں کبھی حال جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ حال کی دو قسمیں، ایک مفرد اور ایک جملہ. مفرد سے کیا مطلب ہے؟ ہاں،
جملے کی شکل میں نہ ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا نا کہ مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں، کبھی مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو یہاں مفرد کا کیا مطلب ہے کہ کبھی تنہا ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول حال بن جاتا ہے، اور کبھی جملے کی شکل میں حال بن کر آتا ہے. کس کی شکل میں؟ جملے کی شکل میں. کبھی حال جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یعنی جو حال بن رہا ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جملہ اسمیہ کی ہوتی ہے. جو جملہ فعلیہ بھی حال بن سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی حال بن سکتا ہے، دونوں کے احکام الگ ہیں. اگر حال کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی شروعات اسم سے ہو. اگر جملہ اسمیہ اسم ہے تو اس وقت اس میں واو اور ضمیر دو چیزیں ضروری ہیں. ضروری ایک چیز ہے لیکن کبھی کبھی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، واو اور ضمیر پائی جاتی ہیں. اگر ضمیر نہ بھی ہو تب بھی واو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ضمیر نہ بھی ہو تو واو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس وقت واو اور ضمیر کا یا صرف واو کا اس میں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے مثال دی لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز سے قریب مت ہو. انتم وانتم سکارا، کیا کہا؟ وانتم سکارا. تو یہ جو واو ہے اور واو بھی ہے اس میں اور ضمیر بھی ہے. ضمیر کون سی ہے؟ انتم کی ہے. ضمیر کون سی ہے؟ انتم کی ہے. تو ان دونوں نے بتا دیا کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ کون سا ہے؟ حالیہ ہے. جملہ کون سا ہے؟ حالیہ ہے. اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک، ہاں واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے، واو حالیہ یعنی جو حال بیان کرنے کے لیے ہے. ایک واو عطف کے لیے ہوتا ہے، ایک واو قسم کے لیے ہوتا ہے، ایک واو معیت کے لیے ہوتا ہے، جو اب جیسے مفعول معہو میں ہم لوگوں نے پڑھا. لیکن یہ جو واو ہوگا یہ کون سا ہوگا؟ حالیہ ہوگا. یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اور تم نشے میں ہو. نہیں، ترجمہ کریں گے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. ٹھیک ہے، اس حال میں. کیوں؟ کیونکہ یہ واو کیا ہے؟ حالیہ ہے. تو حال دو چیزیں بنتی ہیں، کبھی مفرد کبھی جملہ. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جب جملہ اسمیہ ہوگا تو دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو واو اور ضمیر یا صرف واو. ٹھیک ہے، جیسے اب یہاں پر بتایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ یعنی حال، اس حال میں بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا تھا. کیا؟ ابھی ان کا وجود نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی میں کیا تھا؟ نبی میں تھا. تو یہاں پر دیکھیے ضمیر نہیں ہے لیکن واو پایا جا رہا ہے. یہاں پر ضمیر نہیں ہے لیکن واو پایا جا رہا ہے. تو یہ واو بتا رہا ہے کہ یہ جملہ کیا ہے؟ حالیہ ہے. اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. تو حال کبھی جملہ اسمیہ بھی بنتا ہے، اس صورت میں اس میں واو اور ضمیر ہوتی ہے یا صرف واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس واو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حالیہ کہتے ہیں. اور ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جبکہ، حالیہ کے. ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ جب حال جملہ فعلیہ ہو، جب حال جملہ فعلیہ اور فعل اس میں مضارع مثبت ہو، جب حال جملہ فعلیہ اور فعل اس میں مضارع مثبت ہو تو صرف ضمیر اس میں کافی ہے. یعنی جملہ فعلیہ ہو اور فعل اس میں کون سا ہو، یعنی اب ظاہر سی بات ہے پہلے تو جملہ بتایا کہ جملہ بن سکتا ہے. جملے کی دو قسمیں ہو گئی، جملہ اسمیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا. پھر جب جملہ فعلیہ ہوگا تو اس میں ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو اب ماضی مضارع دونوں کے الگ احکام ہیں. اگر مضارع ہو تو صرف ضمیر کافی ہے. اگر مضارع ہو تو صرف ضمیر کافی ہے. جیسے ہم کہیں جاء زید یسعی، زید دوڑتا ہوا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جاء زید، زید آیا، یسعی وہ دوڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جملے کی شکل میں حال بن کے آیا ہے. جملے کی شکل میں حال بن کے آیا ہے. تو یہ حال اسی وقت تھا جب وہ دوڑا تھا. تو اس کا ترجمہ مضارع میں مستقبل کا نہیں کریں گے بلکہ ماضی کا ہی کریں گے، کیونکہ یہ حال بیان کر رہا ہے. تو زید کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو جب حال جملہ ہو اور جملہ کون سا ہو؟ جملہ فعلیہ، اور فعلیہ میں فعل کون سا ہو؟ مضارع ہو. تو اس میں صرف ضمیر کیا ہو جاتی ہے؟ کافی ہو جاتی ہے. اس میں مضارع مثبت ہو تو صرف ضمیر اس میں کافی ہے. جیسے جاء زید یسعی، زید دوڑتا ہوا آیا. پھر اگلا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ مضارع کا قاعدہ ہو گیا اور جب فعل ماضی مثبت حال ہو تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ قد کا آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے جاء زید قد خرج غلامہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام کیا تھا؟ نکل چکا تھا. اس حال میں کہ اس کا غلام کیا ہے؟ نکل چکا تھا. تو مضارع میں واو بھی لا سکتے ہیں اور صرف ضمیر بھی کافی ہے. لیکن ماضی اگر جملہ فعلیہ حال بن رہا ہے تو اس میں قد کا لانا ضروری ہوگا. جیسے ہم کہیں کہ اتیت قد اکلت، اتیت کا قد اکلت، میں آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ کیا ہے؟ میں کھانا کھا چکا تھا. میں اس حال میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کھانا میں کیا کر چکا ہوں؟ تناول کر چکا ہوں.
ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں اتیتک آکلو، اتیتک آکلو، میں آپ کے پاس کھانا کھاتے ہوئے آیا ہوں، یعنی راستے میں کچھ کھاتے ہوئے آیا ہوں، تو یہ مضارع کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں صرف ضمیر کافی ہے، واو لانا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ماضی ہوگا تو وہاں پر قد لا سکتے ہیں اور واو بھی لگا سکتے ہیں. نہیں، قد کے ساتھ واو، صرف واو نہیں. ہاں، وقد. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں اتیتک وقد اکلت، میں آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں. تو مضارع میں صرف ضمیر کافی ہو جاتی ہے اور ماضی میں قد لگانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ قد ضروری ہے، اس کے ساتھ واو بھی آ جاتا ہے. اور اگر ماضی منفی ہو تو لم آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لم آتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں جاء زید ولم یخرج غلام، زید آیا اس کا غلام نہیں نکلا تھا. یہ بھی حال ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حال ہے. بس یہ ماضی منفی ہے، اور جب ماضی مثبت ہو تو صرف اس میں قد لگا دینا کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حال دو طرح سے بنتا ہے، حال مفرد جملہ. حال مفرد ہوگا یا جملہ ہوگا. مفرد ہوگا تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، نکرہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر جملے کی شکل میں جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ہے تو اس میں واو بھی ہوگا اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن واو کا بہرحال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ اگر ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا فعل ہے. مضارع ہے تو اس میں ضمیر کافی ہے، واو کا لگانا ضروری نہیں لیکن لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فعل ماضی مثبت ہے، کیا ہے؟ ماضی مثبت. مثبت سمجھتے ہی ہیں جس میں کام کے ہونے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، مثبت ہے تو اس میں قد لگایا جائے گا، قد ضروری ہے، واو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر منفی ہے تو لم لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اسے استعمال کریں گے، جیسے جاء زید ولم ینم، زید آیا اس حال میں کہ وہ سویا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ چیز. تو یہ ہے آج حال کی بحث. انشاءاللہ کل ہم لوگ تمیز سے تمیز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں از راہ کرم اسے اپلائی کرتے رہیں، اسے تطبیق دیتے رہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ساری چیزیں آج ذہن میں ہیں، کل انشاءاللہ ذہن سے تشریف لے جائیں گے. السلام علیکم.